شہر کی ایک پرانی تقریباً خالی عمارت میں سیکیورٹی گارڈ راشد رات کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ ایک 19 سالہ لڑکا سمی وہاں چھپ کر رہ رہا ہوتا ہے کیونکہ گھر سے بھاگ آیا ہے۔ راشد اسے بھاگنے نہیں دیتا بلکہ روزانہ رات کو سیکیورٹی گارڈ اس کی کہانی۔ پرانی عمارت کا محافظ۔ شہر کے جنوب مشرق حصے میں جہاں پرانی عمارتیں آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو رہی تھیں، ایک بڑی 3 منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ اس کا نام حاجی پلازا تھا، لیکن لوگ اسے صرف پرانی عمارت کہتے تھے۔ برسوں سے یہاں کوئی بڑا کاروبار نہیں چل رہا تھا۔ زیادہ تر دکانیں بند تھی، صرف چند کمرے کرائے پر تھے جو شام ہوتی ہی خالی ہو جاتے۔ رات کی ڈیوٹی پر سیکیورٹی گارڈ راشد ہی اس عمارت کا آخری محافظ تھا۔ راشد 35 سال کا لمبا قد کا مضبوط جسم والا آدمی تھا۔ اس کی داڑھی میں ہلکی سی سفید جھلک آنے لگی تھی، آنکھیں گہری تھی جو بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ فوج میں رہ چکا تھا لیکن ایک حادثے کے بعد نوکری چھوڑنی پڑی۔ اب یہ رات کی ڈیوٹی اس کی روزی روٹی تھی۔ ہر رات 8 بجے وہ عمارت میں داخل ہوتا، ٹارچ جلاتا، تمام تالے چیک کرتا اور چھت پر بیٹھ کر چائے پیتا۔ اس کی زندگی خاموش تھی، نہ کوئی بیوی نہ بچے، صرف یادوں کا بوجھ۔ ایک طوفانی رات جب آسمان سے بادل گرج رہے تھے، راشد نے تیسری منزل سے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ فوراً اوپر گیا۔ 3 نمبر والے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ٹارچ کی روشنی پھیلائی۔ ایک نوجوان لڑکا دیوار سے سٹا کر بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 19 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ پتلے جسم، لمبے بال اور خوفزدہ آنکھیں۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ راشد نے سخت آواز میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ لاٹھی پر تھا۔ لڑکے نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ چاچا مجھے مار مت دینا، میں سمی ہوں، گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ باہر بارش بہت تیز ہے، کہیں اور جگہ نہیں ملی، بس ایک رات۔ راشد نے لڑکے کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے کپڑے گیلے تھے، چہرہ بھوک سے زرد پڑا ہوا تھا۔ راشد کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شہر کی گلیوں میں اکیلے رات گزارنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اٹھو، راشد نے کہا، پہلے یہ گیلے کپڑے اتارو، میرے پاس ایک پرانا سویٹر ہے۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور ایک موٹا سویٹر نکال کر سمی کو دے دیا۔ اور وہاں، ہاں مجھے چاچا مت کہو، راشد بھائی کہو۔ سمی نے سویٹر پہنا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ راشد نے اپنا تھرماس نکالا اور گرم چائے کا کپ بھر کر اسے دے دیا۔ پی لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ سمی نے کپ تھاما اور آہستہ آہستہ چائے پینے لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سمی نے پوچھا، آپ مجھے پولیس والے کے حوالے تو نہیں کر رہے؟ راشد مسکرایا۔ کیوں؟ میں بھی ایک بار تمہاری عمر میں باقا تھا، فوج چلا گیا تھا، سوچا تھا دنیا جیت لوں گا، لیکن واپس آیا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، بس میں بدل گیا تھا۔ سمی نے حیرت سے دیکھا، آپ فوج میں تھے؟ ہاں۔ راشد نے گہری سانس لی، لیکن اب یہ رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں، یہ عمارت میری دنیا ہے۔ تم بتاؤ کیوں بھاگے ہو؟ سمی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ابو صرف پڑھائی چاہتے ہیں، روز لڑائی ہوتی ہے، ایک دن انہوں نے مجھے مارا، میں نے سوچا کہ اب بس شہر آ کر کوئی کام کر لوں گا، لیکن پہلے دن ہی سب کچھ خراب ہو گیا، پیسے ختم، جگہ نہیں ملی۔ راشد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سن لو سمی، بھاگنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ تو تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اکیلے لڑنا بھی مشکل ہے۔ کل صبح میں تمہیں کچھ کھانا لاؤں گا، اب سو جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اس رات کے بعد راشد کی زندگی میں ایک نئی عادت پڑ گئی۔ وہ رات کو ڈیوٹی پر آتے وقت 2 ٹکڑا روٹی، انڈے، دال اور گرم چائے ضرور لاتا۔ سمی کو تیسری منزل والا کمرہ دے دیا تھا جہاں پرانی کرسی اور ایک چرپائی تھی۔ دن میں سمی چھپا رہتا، رات کو راشد آتا تو دونوں باتیں کرتے۔ ایک رات راشد نے کہا، آج تمہارا چہرہ بہتر لگ رہا ہے، کل میں تمہیں ایک چھوٹا سا کام دلوانے کی کوشش کروں گا، قریبی دکان پر سامان اٹھانے کا۔ سمی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ بھائی، آپ واقعی مدد کر رہے ہیں؟ ہاں، راشد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تم اپنے ابو کو ایک فون کر کے بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو، وہ پریشان ہوں گے۔ سمی نے سر جھکا لیا۔ ڈرتا ہوں وہ مجھے واپس لے جائیں گے۔ ڈرنا بھی زندگی کا حصہ ہے بیٹا، راشد نے نرم آواز میں کہا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ دن گزرتے گئے۔ سمی آہستہ آہستہ راشد پر اعتماد کرنے لگا۔ راشد اسے اپنے ماضی کی کہانیاں سناتا، فوج کی سختیاں، دوستوں کا دھوکہ، اور اس رات جب وہ زخمی ہو کر گھر واپس آیا تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔
سمی بھی اپنی باتیں شیئر کرتا، اسکول کی یادیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی خواہش اور ابو کی سخت توقعات۔ بھائی، آپ کو کبھی اکیلا پن نہیں لگتا؟ ایک رات سمی نے پوچھا جب دونوں چھت پر بیٹھے بارش دیکھ رہے تھے۔ راشد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے سمی، بہت کچھ لگتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ شاید کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب تم ہو، سمی نے مسکرا کر کہا۔ آپ میرے حقیقی محافظ بن گئے ہیں۔ راشد ہنس پڑا۔ محافظ تو ہوں، لیکن تم بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ اس طرح ان کی قربت بڑھتی گئی۔ راشد سمی کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیتا، کمرہ صاف رکھنا، پانی بھرنا اور رات کو الارم چیک کرنے میں مدد کرنا۔ سمی بھی راشد کی تھکن دیکھ کر چائے بنانے لگا۔ پھر ایک شدید طوفانی رات آئی۔ آسمان سے مسلسل بجلیاں گر رہی تھی، بارش کی بوندیں عمارت کی چھت پر گر رہی تھی۔ راشد جب رات کو آیا تو سمی کو تیز بخار میں کانپتے ہوئے پایا۔ لڑکے کا چہرہ سرخ تھا، سانس تیز چل رہی تھی۔ سمی، کیا ہوا؟ راشد نے گھبرا کر اس کا ماتھا چھوا۔ بھائی، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، سر درد ہو رہا ہے۔ سمی کی آواز کمزور تھی۔ راشد نے فوراً ایک کمبل لپیٹا، پرانی دکان سے پانی لایا اور ٹھنڈی پٹی بنائی۔ وہ سمی کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، یہ طوفان بھی گزر جائے گا، تم اکیلے نہیں ہو۔ سمی نے آنکھیں کھولی۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کیوں؟ راشد نے نرم آواز میں جواب دیا، کیونکہ جب میں اکیلا تھا تو مجھے کسی نے نہیں سنبھالا، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سو جاؤ، میں پورا رات تمہارے پاس بیٹھوں گا۔ بارش کی آواز کے ساتھ راشد سمی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس رات دونوں کے درمیان وہ رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا جو الفاظ سے زیادہ جذبات میں جکڑا ہوا تھا۔ جس رات طوفان نے پرانی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، راشد نے نوجوان سمی کے جسم کو شدید گرمی اور لرزش میں مبتلا پایا۔ جہاں لڑکی کی سانسوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، راشد نے فوری طور پر اپنے پاس موجود تمام گرم کپڑوں کو اس کے گرد لپیٹ دیا، جبکہ باہر بجلیاں آسمان کو چیر رہی تھی اور ہوا کی تیز رفتار عمارت کو کھڑکیوں کو ہلا رہی تھی۔ اس نے پرانے صندوق سے ایک چھوٹی سی لالٹین نکالی جو اس کی روشنی میں کمرے کو ایک عجیب سی چمک بخش رہی تھی۔ سمی نے کمزور آواز میں بڑبڑایا کہ اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کا وجود پگھل رہا ہو۔ راشد نے اس کے سر پر نم کپڑا رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تپکی، جبکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور دیکھ بھال کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اچانک سمی نے آنکھیں کھول کر کہا کہ اسے ایک خواب آیا جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہے، مگر والد اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں جیسے معاف کر رہے ہوں۔ راشد نے اسے تسلی دی کہ خواب کبھی کبھی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں مل کر آگے بڑھیں۔ جب رات گہری ہوئی تو عمارت کے اندر سے ایک عجیب سی آواز گونجی جو نہ تو ہوا کی تھی اور نہ بارش کی۔ راشد نے اٹھ کر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ چوتھی منزل کے ایک بند کمرے میں پرانا ریڈیو چل رہا تھا جیسے برسوں سے کوئی نہیں چھوا تھا۔ اس ریڈیو سے نکلنے والی پرانی ترانوں کی آواز نے ماحول کو ایک یادوں بھری فضا دے دی۔ راشد نے سمی کو سہارا دے کر وہاں تک پہنچایا جہاں دونوں نے مل کر وہ پرانا آلہ سننا شروع کیا۔ اس دوران سمی نے بتایا کہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہے جس میں وہ اپنے اندر کے تمام انتشار لکھا کرتا تھا۔ راشد نے اس ڈائری کو احترام سے پڑھا اور کہا کہ اس میں موجود الفاظ اس کی اپنی جوانی کی یاد دلاتے ہیں جب وہ اپنے ایسے ہی الجھاؤ میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے نئے موڑ نے ان کی باتوں کو مزید گہرا کر دیا کیونکہ ریڈیو پر چل رہا ایک گانا ان دونوں کے دل کی دھڑکن سے ملتا جلتا لگ رہا تھا۔ راشد نے کہا کہ زندگی اکثر ایسی پرانی جگہوں پر ہی نئی راہیں دکھاتی ہے جہاں کوئی امید نہ ہو۔ سمی کی حالت بہتر ہونے لگی تو اس نے راشد کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آج سے وہ اسے اپنا بڑا بھائی مانتا ہے اور چاہے جو مرضی ہو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ دیکھ بھال اور بھروسے سے بنتے ہیں۔ صبح کے قریب جب طوفان تھما تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مل کر سمی کے گھر والوں سے رابطہ کریں گے، مگر اس بار راشد بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ کوئی تنہائی نہ رہے۔ اس عجیب رات نے ان کی قربت کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں ایک محافظ اور ایک بھٹکا ہوا مسافر اب ایک ہی منزل کی طرف سفر کر رہے تھے۔ باہر نکلنے والی پہلی کرن نے عمارت کو ایک نئی جلا بخشی، جبکہ ان دونوں کے چہروں پر امید کی ایک ہلکی سی چمک نظر آ رہی تھی۔
جب طلوع آفتاب نے عمارت کے دھندلے شیشوں پر روشنی ڈالی تو دونوں نے باہر کی دنیا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھا۔ راشد نے سمی کو سہارا دے کر نیچے والے صحن میں لے آیا، جہاں پرانے پودوں کی جڑیں زمین کو چیر رہی تھی اور ہوا میں تازگی بھری ہوئی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک چھپا ہوا خانہ دریافت کیا جس میں برسوں پرانی خطوط کا ڈھیر پڑا تھا۔ ان خطوط میں ایک بزرگ شخص کی ایک تحریر تھی جو اپنے بیٹے سے مخاطب تھے، اور ان میں جدائی کے درد، معافی کی التجا اور زندگی کی نصیحتیں درج تھی۔ یہ دریافت ان کے لیے ایک انکشاف بن گئی، کیونکہ خطوط پڑھتے ہوئے سمی نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے خاندان تناؤ کی عکاسی ان صفحات میں موجود تھی۔ راشد نے ایک خط اٹھا کر آواز میں پڑھا جس میں لکھا تھا کہ رشتے وقت کے ساتھ پکا ہوتے ہیں، مگر دل کی دوری کو صرف صبر اور قربت ہی مٹا سکتی ہے۔ اس نئے موڑ نے ان کی گفتگو کو ایک گہرے دریائے احساس میں تبدیل کر دیا، جہاں سمی نے اپنے اندر کی بے چینی کا اظہار کیا کہ وہ ڈرتا ہے کہ واپسی پر سب کچھ پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ راشد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے، اور وہ دونوں مل کر ایک چھوٹا سا کونا صاف کریں گے تاکہ یہ جگہ ان کی یادوں کو گواہ بن جائے۔ انہوں نے مل کر پرانے سامان کو ترتیب دے دیا، دیواروں پر لگی دھول صاف کی اور ایک چھوٹی سی جگہ کو آرام دہ بنایا جہاں دونوں بیٹھ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اس عمل میں ان کی ہنسیاں گونج اٹھی جب سمی نے راشد کی نقل اتاری اور راشد نے لڑکے کے بے تکلف چال کی تعریف کی۔ شام ڈلتے ہی ایک نئی حقیقت سامنے آئی جب عمارت کے مالک کا ایک پرانا دوست وہاں پہنچا جو راشد کو جانتا تھا، اور اس نے پیشکش کی کہ اگر وہ دونوں چاہیں تو یہ جگہ تھوڑی سی مرمت کروا کر ایک چھوٹا سا مرکز بنا سکتے ہیں جہاں نوجوان کو ہنر سکھایا جا سکے۔ یہ سن کر سمی کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے راشد سے کہا کہ شاید یہی ان کی راہ ہو۔ راشد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ مسافر کو ایک سہارا چاہیے، اور اب وہ ایک دوسرے کے سہارے بن چکے ہیں۔ اس دن کے اختتام پر جب اندھیرا پھیلا تو دونوں نے چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ یہ قربت اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جو نہ صرف انہیں طاقت دے رہی تھی بلکہ ایک نئی امید کی بنیاد بھی رکھ رہی تھی، جہاں ماضی کی زخم آہستہ آہستہ بھرتے جا رہے تھے۔ جب صبح کی سرخ کرنیں عمارت کے فرسودہ ستونوں پر پڑی تو راشد نے سمی کا بازو تھام کر اسے ایک بالکونی کی طرف لے گیا جہاں ہوا میں تازگی پن گلا ہوا تھا اور دور کہیں شہر کی آوازیں دھیمی سی گونج رہی تھی۔ اس لمحے سمی نے اچانک رو پڑا۔ اس کے آنسوں کی بوچھاڑ نے راشد کے سینے میں ایک گہرا درد پیدا کر دیا، کیونکہ لڑکے کی آواز میں وہ ساری تنہائی تھی جو برسوں سے دبائی ہوئی تھی۔ راشد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا، جبکہ اس کے اپنے دل میں بھی وہ پرانے زخم جاگ اٹھے تھے جو اس نے کبھی کسی سے بانٹے نہیں تھے۔ اس نازک جذباتی لمحے میں انہوں نے ایک پرانا دھول بھرا شیشہ دریافت کیا جو بالکونی کے کونے میں پڑا تھا۔ شیشے میں دونوں کے چہرے ایک ساتھ نظر آئے اور راشد نے آہستہ سے کہا کہ دیکھ، ہم دونوں الگ الگ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں جیسے ہیں، مگر جب ساتھ ہو تو ایک مکمل تصویر بن جاتے ہیں۔ سمی نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو پوچھتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ راشد کے بغیر اب خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے، اور اس کی موجودگی نے اسے پہلی بار احساس دلایا ہے کہ محبت اور دیکھ بھال کبھی کبھی خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ راشد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی جب اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اتنا قریب سے دیکھا ہے اور اس کی تنہائی کو سمجھا ہے۔ اس انکشاف نے ان کے درمیان ایک نئی گہرائی پیدا کر دی، جہاں الفاظ کے بجائے خاموشی بھی بولنے لگی۔ دونوں نے مل کر اس شیشے کو صاف کیا اور اسے بالکونی میں لگا دیا تاکہ وہ صبح یہ انہیں ان کی نئی شروعات کی یاد دلاتا رہے۔ اس دوران سمی نے راشد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور وعدہ کیا کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، وہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ راشد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا کہ یہ رشتہ اب ان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ماضی کی ہر اداسی کو جیت لے گی۔ شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام، محبت اور ناقابل تسخیر دھند کی چمک تھی جو اس پرانی جگہ کو ان کے لیے ایک مقدس پناہگاہ بنا چکی تھی۔ یہ لمحات ان کی روحوں کو جوڑ رہے تھے اور ایک ایسی امید پیدا کر رہے تھے جو زندگی کو نئی جلا بخش رہی تھی۔ جب ہفتے گزر چکے تھے اور موسم نے رنگ بدل لیے تو راشد اور سمی ایک ایسے لمحے میں پہنچ گئے جہاں ان کی کہانی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ بالکونی والا صاف کیا ہوا شیشہ اب ان کی روزمرہ کی علامت بن چکا تھا،
मगर उस दिन जब उन्होंने इमारत के सबसे पुराने वाले खाने को खोला तो इन्हें एक पुरानी मेहरबानी भरी तस्वीर मिली जिसमें एक नौजवान फौजी अफसर अपने बेटे को गोद में उठाए मुस्कुरा रहा था। तस्वीर देखते ही समी के हाथ कांपने लगे क्योंकि वो फौजी अफसर उसका नाना था जो बरसों पहले गुम हो गया था। यह इंकशाफ उन दोनों के दरमियान एक अचानक बिजली की तरह था जिसने माजी और हाल को एक दूसरे से जोड़ दिया। राशिद की आंखें नम हो गई जब उसने बताया कि वो उसी फौजी के साथ खिदमत अंजाम दे चुका था और उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका ख़ानदान कभी अलग ना रहे। इस यूनिक मोड़ ने उनकी कुर्बत को अब एक ख़ानदानी रिश्ते की शक्ल दे दी थी जो खून से ज़्यादा वफादारी और देखभाल पर मुबनी था। समी ने राशिद को गले लगाकर रो दिया और कहा कि आपने मुझे न सिर्फ पनाह दी बल्कि मेरी जड़ों तक पहुंचा दिया। राशिद ने उसके सर पर हाथ रखकर जवाब दिया कि आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए सहारा और रोशनी हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि पुरानी इमारत को एक छोटा सा हुनर का मरकज़ बनाएंगे जहां भटके हुए नौजवान को महारत सिखाई जाएगी। समी ने अपने घर वालों से रब्ता किया तो वालिद भी आंसू भरी आंखों से रोए और राशिद का शुक्रिया अदा किया। उस दिन इमारत की दीवारों में खुशी की लहर दौड़ गई जब दोनों ने मिलकर पहला सबक शुरू किया। रात को जब सितारे चमक रहे थे तो राशिद और समी बालकनी में बैठे थे। समी ने कहा कि आप मेरे मुहाफिज से ज़्यादा अब मेरे ख़ानदान का हिस्सा हैं। राशिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तुमने मुझे तन्हाई से निकाल के ज़िंदगी का मतलब सिखा दिया। इस तरह उनकी कहानी इख्तिताम को पहुंची जहां दो अजनबी दिल एक दूसरे के साए बन गए थे। पुरानी इमारत अब नई उम्मीदों का घर बन चुकी थी और उन दोनों की कुर्बत हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई थी कि सच्ची देखभाल कभी नहीं भूलती। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।